بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن ہمارے چینل کا نام ہے، اور اس وقت شعبان سے لے کر رمضان کی ابتدا تک ابھی ہم رمضان کی تیاری سیریز ہم نے بنائی ہے، اور اس ویڈیوز کے اندر ہم نے توحید، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے بات چیت کی۔ تو آج جو سیریز ہم نے رمضان کے لیے اسپیشل سلیکشن کیا ہے، میں نے مختلف کتابیں پڑھی کہ کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ سب سے زیادہ انسان کو جو چیز فائدہ دے سکتی ہے وہ چیز ہے قرآن پاک۔ تو ماشاءاللہ سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے صرف وہ قرآن پاک عربی میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے رمضان بھی نکل جاتا ہے، اور پھر یہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا اس کا حل کیا کیا جائے کہ قرآن پاک کا فائدہ جیسے جیسے رمضان چلتا جائے اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ملتا جائے۔ تو 30 روزے اپراکس، کبھی 29 کبھی 30، اور 30 پارے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر دیکھی جائے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں نے جب دیکھی تو وہ اتنی وسیع ہے اس کا سلسلہ کہ صرف سورہ فاتحہ کے متعلق ہی صرف بات کی جائے تو 2-3 دن نکل جائیں گے اس میں بات کرنے میں۔ پھر میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وقت کی کمی بھی ہوتی ہے رمضان میں، خلاصہ قرآن دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ قرآن میں نے ایک کتاب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور وہ میں نے ڈھونڈی ہے، اور میں نے خود پہلے پڑھی اس کو، کیونکہ قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی عالم کی لکھی ہوئی کتاب، عالم کی لکھی ہوئی تحریر، اور ان کی سمجھ بوجھ کے حساب سے میں نے کہا کہ اس کو شامل کریں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے باقاعدہ نوٹس تیار کیے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں ایز اٹ از میں آپ کو صرف بیان کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ڈرائیونگ کرنے والا ہو، کوئی فیکٹری میں ہو، کوئی آفس میں ہو، گھر میں جو ہماری خاتون خانہ ہے اور مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو سب لوگ جو ہے اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ قرآن پاک مکمل کبھی نہ پڑھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ آپ کو بیان کریں، اور اس میں یہ ہو کہ جب آپ تراویح پڑھنے جائیں تو وہاں جب عربی زبان میں آپ تراویح سنتے ہیں تو بار بار آپ کا دماغ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ خلاصہ سننے کے بعد جب آپ قرآن پاک وہاں سنیں گے تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہوگا کہ آج جو میں قرآن پاک سن رہا ہوں اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، کیا ہے۔ تو میں نے یہ بڑی ہمت کر کے پچھلے 1 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، اور پچھلے رمضان میں بھی کوشش کی تھی لیکن نہیں کر پایا ہمت۔ اب آپ لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے، اور جتنی ویڈیوز میں نے اسلامک بنائی ہیں آپ کو، میرے نزدیک یہ تھا کہ انسان کا جو کام ہے سلسلہ وہ بھلائی کا ہونا چاہیے، انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو میں نے اب یہ نکالی ہیں، اس کے پرنٹ آؤٹ نکالے ہیں۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ قرآن اہل سنت جماعت کی ایک ہمارے عالم ہے محمد اسلم شیخ پوری، اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نارتھ ناظم آباد مکی مسجد میں بھی، اور گلشن معمار، گلشن ہجری میں بھی درس قرآن دیتے، تو ان کی تحریر ساری ہے، اور انہوں نے سارا خلاصہ قرآن پاک کیا ہے، تو اس کو کتابی شکل دے دی ہے، تو اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، سمجھانا اور آپ کا سمجھنا قبول کرے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی بنیاد اس سورت کی حیثیت سے قرآن کے دیباچہ کی بھی ہے اور خلاصے کی بھی ہے۔ قرآن کریم کی بنیادی مضامین میں 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات مذکور ہیں۔
اس کی عبادت اور اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء صالحہ کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنے علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف ترویج کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال و وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل، پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی عالیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا اور اس کا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی۔ آپ کو مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورہ کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں قرآن کریم کی عظمت، صداقت، اعجاز، حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تمہیں شب روز استعمال کرتے ہو ایسے ہی کلام بنا لاؤ۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم نے اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگے کہتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، نہ قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا انشاءاللہ۔ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ مومن کا فرد، انسان کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس اس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر اور حساب و جزا وغیرہ۔ اقامت و صلاۃ، یعنی نماز کو شروط آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ، قرآن کریم میں عام طور پہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء ورسل پر نازل کی گئیں، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ
ان 13 آیتوں میں منافقوں کے بارے میں اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ یہ اوصاف اور علامت درج ذیل ہے: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکروہ، فریب، مفاہمت، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور انسانی دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت اور فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کے نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما و لاؤ لشکر غرق کو آپ کر دیا۔ صحرا سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے یہ ہے انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کے انکار کرتے رہے اور بعض کی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے علمیات کو قبول حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق، پراز، فسق کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، یا اور یہی یہود دعویٰ نصاری بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعوے کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان کے خرابیوں میں سے کوئی خرابی یا مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے، فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث کا مباحثہ کا مرحلہ آیا تو آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا اور بیوی بچوں کو بے آب و گیار وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر لرزش نہ آئی۔ اس ثابت قدمی کی برکت یہ تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے
جو شکی احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے، اور بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پائے جائیں گے، اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنیاد پر ہوگی، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائے جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ پہلے پارے کی خلاصہ تھا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ کوشش کی ہے کہ جو ایز اٹ از عالم نے لکھا ہے وہی ساری چیزیں بیان کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا پروردگار سے قبول فرمائے، اس سے لوگوں کی بہتری ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، اور اسے ہم اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ جزاک اللہ۔